سوشل میڈیا پر جو ایک معاملہ کھڑا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے، ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے معذرت کر لی، اب یہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کو چین نہیں ہے، وہ مستقل ویڈیوز بنا رہے ہیں، کفر کے اور گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بات یہ سمجھیں کہ گستاخی اور غلطی اس میں فرق کیا ہے۔ اب ایک بندے سے بات ہوئی ہے، بھول کر کے بات نکل گئی ہے، اب یہ غلطی ہے۔ گستاخی جان بوجھ کر بات کرنا، پھر اس کو مان لینا کہ میں نے یہ بات کی ہے، اس کو گستاخی کہیں گے۔ جب ان کو بتایا گیا، علماء نے بتلایا، تو انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور اس سے معافی مانگ لی اور غلطی تسلیم کر کے توبہ بھی کر لی۔ اب جو لوگ اس کے بعد بھی مستقل کام کر رہے ہیں، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ان کی اتنی عزت سے نالاں ہیں، ان کو پریشانی ہے، بے چینی ہے۔ اب ان کے سینے میں حسد کی آگ بھڑک رہی ہے، وہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب کے عزت کو پامال کیا جائے اور ان کے اس روشن چہرے کو داغدار کیا جائے۔ تو یہ صرف حسد کی بنا پر ہی ہو سکتا ہے، اور حسد صرف ایسی بیماری ہے، اتنا بڑا وبال ہے، دل کی آگ ہے کہ قابیل نے حابیل کو اسی حسد کی وجہ سے قتل کیا۔ یعنی کہ سب سے پہلا قتل جو ہوا ہے وہ حسد کی بنا پر ہوا ہے، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف سے حسد کیا، اور یہاں تک کہ ان کو اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا، اور یہ الزام لگایا کہ بھیڑے نے ان کو کھا لیا، ختم کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ حسد جو ہے یہ بہت بڑے کام کرا سکتا ہے، یہاں تک کہ انسان نچلے سے نچلا کام کر سکتا ہے، غیر اخلاقی کام کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آج جو معاملہ ہے یہ اسی کی عکاسی کرتا ہے کہ مفتی صاحب نے تو معافی مانگ لی، معذرت کر لی، اب سارے علماء کہہ رہے ہیں بات ختم کرو، لیکن پھر بھی لوگ اس پر ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اچھا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں وہ قرآن کی شان پر بیان ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر ہے۔ اب ان سے سبقت لسانی ہوئی ہے، کوئی بات ایسی نکلی ہے جو حضور کی شان کے خلاف ہے، انہوں نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، بات ختم کر دینی چاہیے۔ اس کے بعد باتیں کرنا یہ عقلاً بھی خلاف ہے، شریعت کے طور پر بھی خلاف ہے۔ باقی یہ ہے کہ بات سمجھانے کا انداز مختلف ہے۔ اب ایک بات اس کو مارنا، اس کو دھمکیاں دینا، یہ غلط راستہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابہ کی زندگی سے یہ ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ کسی کو سمجھانے کا انداز حضور والا ہونا چاہیے، شفقت سے، مہربانی سے، تاکہ اس کو بات سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیں، اگر ایک بندہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات کر لے جو شریعت کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، تو ہم اس کو رجوع کی دعوت دیں گے کہ بھی کسی طرح یہ بندہ رجوع کر لے، اللہ کے راستے پر آ جائے، اس بات سے اپنے آپ کو معافی کے دروازے پر ڈال دے۔ تو یہی طریقہ ہے اس کو بتلانے کا، اس کو واپس لانے کا۔ یہ نہیں کہ ایسی بات کی جائے کہ وہ پہلے سے زیادہ دور ہو جائے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو خود اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا مانتے ہیں، قبروں پر سجدہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، قبروں پر سجدہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا ماننا، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ توحید کا انکار کرنا اور الہ بنانا یہ سب سے بڑا جرم ہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ شرک کا گناہ ایسا گناہ ہے، اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ فرمایا انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، پلید ہیں۔ تو اس لیے جن کو اللہ نے عقل دی ہے یا صاحب علم لوگ ہیں، چاہے وہ کسی فرقے سے ہیں۔ کل میں کچھ اور فرقوں کی علماء کی باتیں سن رہا تھا، بہت اچھی باتیں، سلجھانے والی باتیں، سمجھانے والے باتیں، کہ ہر ایک کے عقل میں وہ بات آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر فرقے میں ایسے مہذب لوگ، بات کو سمجھنے والے لوگ موجود ہیں جو بات کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بھٹکے ہوئے بندے کو اچھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ان کے ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے اچھی بات کی جو شریعت کے بھی مطابق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ تو اس لیے مفتی صاحب کو جو یاد دہانی کرائی گئی، انہوں نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، تو اب سب کو اسی پر متفق ہو جانا چاہیے
اگر خدا نخواستہ ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے فیمس ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، اور کسی پر الزام لگا کر، کسی پر کفر کے فتوے لگا کر، گستاخی کے فتوے لگا کر، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آخر یہی چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھائیں گے کہ ایک بندہ جس کی ساری زندگی آپ کے سامنے تھی، انہوں نے شریعت کو پھیلانے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پھیلانے میں، اور حضور کی وہ زندگی جو اصل زندگی ہے پوری کائنات کے سامنے رکھا، اور اپنے آپ کو سامنے کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل زندگی ہوتی کیا ہے، اور پریکٹیکل طور پر امت کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ اسی پر کفر کے فتوے لگائیں گے تو پوری دنیا میں آپ کے کیا بچ جائے گا؟ یہی علماء ہیں، آپ ان کی قدر کریں۔ ٹھیک ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہر بندے سے ہو جاتی ہے، مجھ سے ہو سکتی ہے، کسی اور سے ہو سکتی ہے، پھر اس کو سلجھانے کا جو طریقہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والا ہونا چاہیے، تاکہ وہ بندہ غلطی مان کر اس سے معذرت کر لے اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔